اچھا یہ قبلہ پاکستان میں موسٹلی یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ جو یہ ایک تو یہ تقلیدی ہیں، خیر میں تو تقلید کا قائل نہیں ہوں، میں نے آپ جی کی سر ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، کافی مناظرے بھی آپ کے دیکھے ہیں، تو اس پہ جی جب تقلید ہے معصوم کی، غیر معصوم جی کی تقلید نہیں ہے، تو جی غیر معصوم فتویٰ کیسے دے سکتا ہے شریعت محمدی میں؟ تو دیکھیں میرے بھائی یہی ہمارا اعتراض ہے نا. دیکھیں خود فتویٰ دینا کس کو جی کہتے جی ہیں؟ فتویٰ اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ، کیونکہ میں اس بات دیکھیں بات بڑی واضح ہے، آپ کا سوال واضح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ سے اگری کرتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ بات کا بتنگڑ بناتا ہے نا آپ کے جو زامبی ٹائپ کے مولوی جی ہوتے ہیں، جی تو اس لیے مجھے کچھ توضیح دینا ہوگا اس بات جی کی. جی دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ کسی چیز کو حلال نہیں کہہ سکتے، کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے، کسی چیز یعنی کوئی شریعت کا کوئی حکم بیان نہیں کر سکتے، بشرطے کہ آپ کو یقین ہے کہ جی جی آپ بشرطے کہ بالکل یہ چیز واقعا حلال ہے یا حرام ہے یا جو بھی اس کا حکم ہے. بات یہ ہے بات یہ جی ہے جی کہ بسم اللہ. یہ کہہ دینا کہ شریعت کے بجائے، قرآن و سنت کے بجائے یہ میرے یہ جملے حجت ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کفر محض ہے، یہ یہ عناد تو ہے. سیدھا سیدھا کفر ہو گیا. ہاں بالکل کفر ہے، بالکل کفر ہے، بالکل عناد ہے آل محمد علیہ السلام ہے میں اس کا. قبلہ کیا آپ کہہ دیں بھائی میں صاحب آپ کی کوئی بات شخص کاٹ رہا ہوں، بول دیں میں آپ کی معذرت بات کاٹ رہا ہوں، آپ کا علم کے سامنے میرا علم تو بالکل چھوٹا سا ہے، آپ کو ماشاءاللہ ہمارے بڑا اچھا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب شریعت محمدی میں ہم کہتے ہیں کہ نماز جمعہ جو ہے وہ بھارت سے منسوب ہیں، سرکار کا یہ جو ہے نا سرکار فرما رہے ہیں کہ انا جمعہ تھی میں جمعہ ہوں، تو پھر سرکار کے بغیر سرکار کی جو امامت ہے وہ غیر معصوم کیسے کروا سکتا ہے؟ عرض یہی ہے کہ اب دیکھیں وہ اب جمعہ کے متعلق تو ہم بات کریں گے، دلائل ہم سامنے لائیں گے، وہ ان جو لوگ کہتے ہیں کہ نا جمعہ پڑھ سکتے ہیں آپ، ان کے دلائل کیا ہیں وہ میں بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن عرض یہ ہے جی جی بسم اللہ. کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہہ دے یا ہم سے کہہ دے، جو ایسا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی باتیں جی آپ کے لیے حجت نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دیں، میری باتوں کو آپ مان لیں، جی تو جی واضح بات ہے کہ یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے. بالکل. بالکل، اور یہی مراجع یہی کہتے ہیں بھائی، کار مجتہدین یہی کہتے ہیں، ان کے بات کے بتلان، ان کے میں موقف کے مراجیوں کو نہیں بتلان میں، ان کے مانتا. موقف کے فسق و فجور میں، کہ یہ بہت ہی فاسقانہ موقف عقیدہ ہے اور بہت ہی کافرانہ جی عقیدہ، جی اس میں بسم شک ہی اللہ. نہیں ہے، بہت واضح ہے. جو بھی مسلمان جیسے دیکھیں نا، انسان اگر سوچ لے کہ بھائی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں یا ابو جہل اچھا ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، وہ تو واضح ہے. یا امیر المومنین علیہ السلام اچھے ہیں یا معاویہ یا ٹھیک. یزید اچھے ہیں، بھائی کوئی کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے کہ یزید اچھا ہے یا امام حسین علیہ السلام اچھے ہیں؟ وہ تو سور ہوگا جس کو اس مسئلے میں شک ہوگا، ٹھیک ہے نا. جو انسان کا بچہ ہے اس کو تو پتہ بالکل ہے. بالکل بجا فرما رہے اب ہیں. یہ اسی طرح میرے عزیزو، اسی طرح آپ کے سامنے جو یہ مجتہدین پیش کرتے ہیں نا کہ آپ قرآن و سنت کو چھوڑ دیں، ہماری باتیں آپ کے لیے حجت ہیں، بھائی یہ کفر ہے، یہ فسق ہے، یہ فجور ہے. اس کے جس طرح امام حسین امام علیہ تو ہو. السلام اور یزید کا تقابل نہیں ہے، بھائی اس میں کوئی شک ہی نہیں کر جی جی سکتا. بسم اسی اللہ. طرح اس بات کے بتلان میں شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو. جی سر بات کریں. ایگزیکٹلی یہی بات میں کرنے لگا ہوں. اصل میں ہوں بات یہ ہے کہ ہم مجتہدین کی باتوں میں لگ کے دین سے بڑے دور ہو چکے ہیں. اصل دین بالکل کچھ اور ہے، یہ کوئی اور ہمیں پکچر دکھا رہے ہیں. بالکل صحیح فرمانا ہے، آپ کی بات بالکل صحیح. میری یہ کال پوری آپ کے ورڈ میں ماشاءاللہ کال چلتی ہے، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں پنجاب سے ہوں، اور پنجاب میں جو ہے وہ معرفت والے مومن ہیں، معرفت کی بات سننے والے ہیں. اگر میں پنجاب میں کافی ممبروں پہ جا کے میں نے موقع کی الحمدللہ ڈیوٹی دی ہے، میں نے فیصل آباد، لاہور، آگے پیچھے بڑی جگہ پہ پڑھا ہے، ادھر معرفت والے مومن ہیں. اگر ادھر آپ امیر کائنات علیہ السلام کے فضائل بیان کریں تو لوگ بڑے سنتے ہیں، اور ہوں اگر آپ ادھر وہ مرجیت والی باتیں کریں تو ادھر وہ نہیں سنی جاتی. اور میں جی کراچی میں زیادہ مقبول اس لیے نہیں ہوں کیونکہ کراچی میں مرجیت سنتے ہیں، ادھر فضائل نہیں سنتے. کراچی میں تو سب انہی کا جانا، انہی کا چلتا ہے نا بھائی، انہی کا بادشاہت ہے بالکل نا آپ کی وہ. بات. ہاں قوم والوں کی، قبلہ میں نے قوم اور کراچی رجب میں والوں کوئی کی، ایسی مسجد سیستانی نہیں کوئی. ہے، کوئی ایسی مسجد نہیں ہے، کوئی ایسی امام بارگاہ نہیں ہے جس میں شہادت ثالثہ کی گواہی دی جائے، اور میں تو ایسی نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتا. نہیں میں نے سنا ہے کراچی میں دیتے ہیں بعض جگہ، میں نے سنا ہے بعض جگہ دیتے ایک ہیں. جگہ پہ دیتے ہیں بس، اس جگہ پہ میں نے جا کے مجلسیں بھی بڑی پڑھی ہیں، اور ادھر بڑے مومن ہیں، بڑے اچھے عقیدے والے مومن ہیں.
اچھا آپ کے اور وہ پنجاب والے تو مجھے کراچی میں بہت ہے نا، ان کا اپنا کوئی امام بارگاہ نہیں ہے پنجابیوں کا؟ پنجابیوں کا ایک بارگاہ ہے بلدیہ ٹاؤن میں بس. بس وہی ہے، باقی سب خوجوں جی کو اور اور میں بلدیوں کے ہاتھ میں ہے اور ہندوستانیوں کے ہاتھ میں. چلیں وہ بھی جی ہمارے جی بھائی، اور کوئی ایسی بات نہیں. ہمیں جو ہے نا ہنسی میں آتی ہے ان کے جو علامہ آصف آپس میں جو تعصبات ہے نا، ہمیں ہنسی جی جی آتی ہے. میں علامہ آصف الوی صاحب کا شاگرد ہوں. ہوں، علامہ آصف الوی رضا صاحب کا شاگرد ہوں. صحیح. تو ان کو تو کراچی والے ویسے ہی نہیں سنتے، کیونکہ وہ انہوں نے کہا پاک بی بی کے حق کی وجہ سے ان کو ملک بدر کیا گیا. ہوں، تو صحیح فرمایا. کا شعور بیدار پاکستان میں کرنے والی شخصیت اگر جو ہے وہ الوی صاحب ہے، فاضل الوی کے بعد اگر ہیں تو ٹھیک آصف الوی رضا صاحب ہیں. ٹھیک. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی، میرے ذاکر بھائی. اللہ آپ کو عزت دے شمسی صاحب. تھینک یو سر. اچھا جی مزید کچھ بہت کہنا آپ شکریہ نے؟ قبلہ، جزاک آپ نے جو اللہ آپ ٹائم کو دیا. عزت دے. تھینک یو ایک تھینک بات یو اور تھینک کرنی چھوٹی سی، جی ایک چھوٹی سی بولیں بات بولیں اور کرنی ہے اگر آپ کے پاس بول ٹائم دیں ہے تو. بول دیں بول دیں. اچھا یہ جو شہادت ثالثہ جس نماز میں نہیں ہے، ہم نہیں پڑھتے، تو اس کے بارے میں آپ کے کیا پوائنٹ آف ویو، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے وہ بارے میں؟ میرے کلپس ہیں، آپ دیکھ لینا اس کو، میرے کلپس کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. میں نے سارے دیکھے ہیں. پھر ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے نا کہ فویل للمصلین، کہ ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب لعنت ہو ایسے نمازیوں پر ہوں. کیسے جو نمازی روح ہوں؟ نماز سے غافل ہیں، مولا علی سرکار سے الذین هم عن غافل ہیں. صلاتهم ساہون. بالکل، جو 12 اماموں کو نہیں مانتا اس کی نماز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا نماز یہ نہیں ہے، کہتے بالکل ہیں کہ بلا شک. آپ جو ہے نا نماز وہ کی قبولیت کا شرط نبی ہے. کی رسالت کی گواہی دے ہاں، کر 12 ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت اور ان کی امامت اور ان کی طاعت، یہ نماز کی قبولی کی شرط ہے. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت یہ دے. کہتے ہیں کہ نبی کی رسالت کی گواہی دے کے آگے آپ صلوات پڑھ دیں. تو میں نے کہا پھر رسالت کی گواہی بھی نہیں دے، آپ درود پڑھ دیں، پھر نبی دیکھیں پر بھی یہ درود آ باتیں جو رہتا ہے نا نماز میں. یہ ذرا علمی باتیں ہیں کہ دیکھیں میرے عزیز، آپ جو ہے نا میرے تقریروں کو دیکھ لیں، جی جی بسم یہ اللہ. اسی مسئلے پر شہادت ثالثہ پر، اس میں نے روایات پیش کی ہیں، دلائل پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی کون سی جی چیز واجب ہے، کون سی چیز جی بسم مجزی اللہ. ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو آپ دیکھ لیں. تو یہ جی جی چیزیں جی قیاسوں سے، اس طرح کی جو مجالس میں آپ لوگ کو سناتے ہو نا لوگوں کو نقطے وغیرہ، ان سے ثابت نہیں ہوتا ہے یہ چیزیں. ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ جی جی والسلام بالکل کے بسم اللہ. احکام اور ارشادات تشہد کے مسئلے میں روشن ہے. آپ ان کو، میرے کلپس کو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے نا میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. میں نے تھینک یو بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. تھینک یو سر السلام تھینک یو علیکم، سر اللہ تھینک حافظ یو. یا اللہ علی آپ کو علی. عزت دے. تھینک یو تھینک یو.